آذربائیجان آرمینیا جنگ میں عالمی طاقتوں کی انٹری نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ جی ہاں دوستو، آذربائیجان آرمینیا جنگ میں اب جہاں پہلے روس نے انٹری دینے کا صرف اشارہ کیا تھا، اب باقاعدہ فرانس اور یونان اس جنگ میں شامل ہو چکے ہیں، اور میری سابقہ ویڈیوز میں کہی گئی باتیں بالکل درست ثابت ہو رہی ہیں کہ اصل ٹارگٹ آذربائیجان نہیں بلکہ ترکی ہی ہے۔ فرانس یونان کی انٹری کے بعد ترک صدر طیب اردگان نے کون سا بڑا اعلان کر دیا؟ کیا ترکی دنیا کا خطرناک میزائل سسٹم اپنی سرحدوں پر لانچ کر چکا ہے؟ عالمی طاقتوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ترکی نے اپنے دفاع کے لیے ہر حد پار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ترکی کی مدد کرنے کو دنیا کے کون سے بڑے خطرناک ممالک آ رہے ہیں، جان کر عالمی طاقتوں کے ہوش اڑ گئے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، طیب اردگان نے عالمی طاقتوں کی دھمکیوں کا جواب دے دیا۔ اردگان دبنگ لیڈر ہے، اس نے عالمی طاقتوں کا چیلنج قبول کرتے ہوئے جنگ کی دھمکی کا جواب بھی جنگ کی صورت میں ہی دے دیا۔ جی ہاں، طیب اردگان نے عالمی طاقتوں کے خلاف جنگ کا طبل بجا دیا۔ طیب اردگان نے قطر سے معاملات طے کرنے کے بعد اپنے ایک انٹرویو میں دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے کہا، ہاں، ترک فوج آذربائیجان کی فوجی مدد کر رہی ہے۔ ترک صدر کا کہنا تھا، ترکی اپنے تمام برادر ملک کی حفاظت کے لیے ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہے۔ ترکی نے اپنی فوجوں کو تمام سرحدوں پر تعینات کر دیا تاکہ کسی بھی ممکنہ فوجی آپریشن کی صورت میں تباہ کن جواب دیا جا سکے۔ خبریں یہاں تک آ رہی ہیں کہ ترکی نے روس سے ہی لیا ہوا دنیا کا خطرناک ترین میزائل سسٹم ترکی اور آذربائیجان کی سرحدوں پر نصب کر دیا ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے جو آذری فوج نے آرمینیا فوج کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی ہے۔ آذربائیجان نے آرمینیا کے 26 علاقوں کے بعد ایک اور شہر پر راتوں رات قبضہ کر لیا۔ آذربائیجان فوج کا دھماکہ خیز اعلان۔ دوستو، طیب اردگان اب عالمی طاقتوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہو گیا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ آذربائیجان کی عسکری مدد کر رہا ہے۔ یوں سمجھ لیں، آذربائیجان میں ترک فوج کا ٹیسٹ کیس ہے جو وہ عالمی طاقتوں کے خلاف آذری میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں۔ اس جنگ میں ترکی کا مقابلہ دنیا کی بڑی طاقتوں روس اور فرانس جیسے ملک سے بھی ہو سکتا ہے۔ ترکی اس جنگ میں کیسے نپٹے گا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن عسکری ماہرین کا کہنا ہے اس جنگ میں پاکستان اور چین ترکی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر روس اور فرانس سمیت دیگر عالمی طاقتوں نے ترکی پر جنگ مسلط کی تو یقینی طور پر یہ جنگ عالمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ ترکی کوئی ایسا ویسا ملک نہیں جسے آسانی سے ڈھیر کیا جا سکے۔ دوستو، اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے یورپی یونین، اقوام متحدہ، امریکہ، فرانس اور روس نے دونوں ممالک کو مذاکرات کرنے پر قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن دونوں ممالک نے مذاکرات کے عالمی مطالبے کو مسترد کر دیا۔ اب اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے یونان اور فرانس نے آذربائیجان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ یونان نے آذربائیجان سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ یونان، جس کے ترکی کے ساتھ تعلقات بھی حالیہ دنوں میں خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، یونان نے حال ہی میں ترکی پر توانائی کے وسائل اور سمندری سرحدوں کی خلاف ورزی کے الزامات لگائے تھے، جس پر یورپی یونین نے ترکی کو خطرناک دھمکیاں بھی دی تھیں۔ یورپی یونین نے ترکی کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس کی جانب سے یونان کے ساتھ توانائی کے وسائل اور سمندری سرحدوں کے تنازع کے علاوہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ میں آذربائیجان کی حمایت بند کرے، ورنہ یورپی یونین اس حوالے سے ترکی پر پابندیاں عائد کر سکتی ہے۔ دوستو، اس سے قبل ترکی اور یونان نے ہاٹ لائن تشکیل دی تاکہ خطے میں ممکنہ جھڑپوں سے بچا جا سکے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ اس وقت ہوا جب یونان نے ترکی پر الزام لگایا کہ ترکی نے
تیل اور گیس کے ممکنہ ذخائر تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک متنازع علاقے میں اپنے بحری جہاز بھیجے، جس پر یورپی یونین کی صدر نے دھمکی آمیز لہجے کا استعمال کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ ترکی اب ایک طرفہ اقدامات نہیں کرے گا، اور اگر ترکی نے ایسا دوبارہ کیا تو یورپی یونین اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ترکی کو یورپی یونین سے نکال باہر پھینکے گا۔ یورپی یونین کے رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ دسمبر میں ترکی کے رویے کا جائزہ لیں گے، اور اگر اشتعال انگیزی نہ رکی تو یورپی یونین کی جانب سے ترکی پر پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ دوستو، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری جنگ میں فرانس نے بھی اپنے پاؤں پھنسا لیے ہیں۔ فرانس کے صدر نے ترکی پر الزام لگایا کہ ترکی آذربائیجان کی فوجی مدد کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آرمینیائی فوج کو پسپائی اختیار کرنی پڑ رہی ہے۔ فرانسیسی صدر نے ترک صدر کو وارننگ دی کہ وہ آذری فوج کی عسکری مدد کرنا بند کر دے، ورنہ ہم بھی اپنی فوج لے کر آذربائیجان پر چڑھ دوڑیں گے۔ اس سے قبل بھی فرانسیسی صدر نے اسلام کے حوالے سے ایک متنازع بیان دیا تھا، جس پر ترک صدر کے ہاتھوں اس کی خوب ٹھکائی ہوئی۔ طیب اردگان نے فرانسیسی صدر کو اوقات یاد دلاتے ہوئے کہا تھا، فرانس کے صدر میکرون اسلام پر زبان درازی کر کے اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ ان کا بیان بدتمیزی سے بڑھ کر اشتعال انگیزی ہے۔ طیب اردگان کا مزید کہنا تھا کہ یورپی سیاستدان اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اسلام کی توہین کر رہے ہیں، انہیں اس حرکت سے گریز کرنا چاہیے۔ ترک صدر نے فرانسیسی صدر سے سوالات کیے کہ آپ کون ہوتے ہیں اسلام کی تنظیم نو کے حوالے سے گفتگو کرنے والے؟ آپ کی یہ ہمت کیسے ہوئی؟ کیا ہم نے کبھی یہودیت اور عیسائیت کی تنظیم نو کے حوالے سے گفتگو کی ہے؟ ترک صدر کے اس بیان کے بعد فرانسیسی صدر کی بولتی بند ہو گئی، اور اس کے بعد ان کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ دوستو، اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کا ہمسایہ ملک ایران بھی کافی پریشانی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی اس جنگ کو ختم کرانے کے لیے عالمی برادری سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ 680 کلومیٹر بارڈر شیئر کرتے ہیں۔ ایران کی ہر ممکن کوشش ہے کہ وہ اس جنگ میں غیر جانبدار رہے، لیکن اس کے عوام میں آذربائیجان کے لیے بڑھتی ہمدردی ایران کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے، کیونکہ ایران کے آرمینیا کے ساتھ بھی مضبوط تعلقات ہیں۔ اسی وجہ سے ایرانی صدر حسن روحانی نے عالمی برادری سے پرزور مطالبہ کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان جاری جنگ کو جلد سے جلد ختم کیا جائے۔ پچھلے دنوں ایران نے دونوں ممالک کو آخری وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ ملحقہ بارڈر سے دور رہ کر جنگ لڑیں، ایران کے ساتھ لگنے والے بارڈر سے دور رہیں۔ دوستو، اب اس جنگ کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ آرمینیائی فوج کو مسلسل پسپائی کا سامنا ہے۔ وہ آذری فوج سے بچنے کے لیے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہی ہے۔ آذری فوج نے آرمینیائی فوج کے ہوش ٹھکانے لگا دیے ہیں۔ آذربائیجان کی فوج نے قراباغ میں مزید کئی دیہات اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ کئی دیہاتوں پر آذری فوج نے اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ اس ریجن سے آرمینیائی فوج بختر بند گاڑیاں، ٹینک، اسلحہ بارود کے ڈپو اور دیگر جنگی ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ دشمن فوج کو ٹھکانے لگانے کے بعد آذری فوج کے حوصلے مزید بلند ہو گئے ہیں۔ دوستو، اس جنگ میں ترکی کا مقابلہ دنیا کی بڑی طاقتوں روس اور فرانس جیسے ملک سے بھی ہو سکتا ہے۔ ترکی اس جنگ میں کیسے نپٹے گا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن عسکری ماہرین کا کہنا ہے اس جنگ میں پاکستان اور چین ترکی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر روس اور فرانس سمیت دیگر عالمی طاقتوں نے ترکی پر جنگ مسلط کی تو یقینی طور پر یہ جنگ عالمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ ترکی کوئی ایسا ملک نہیں جسے آسانی سے ڈھیر کیا جا سکے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔